بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اشتہار ہے اشتہار حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا محمد آصف علی صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد سعید صاحب انہوں نے اس محفل دا انعقاد کیتا ہے کہ انہوں نے تعلیم دا جو پاکستان وچ علوم اسلامیہ دا مروجہ سسٹم ہے اس دے اندر تکمیل کیتی حاجی شیر محمد اور محمد یوسف احمد علی محمد یونس بھائی انہاں میں مستریاں نو مبارک دینا کہ اللہ نے اس خاندان نو چنیا ہے اس سعادت مندی واسطے کہ انہاں وچ دو عالم دین پیدا فرمایا اور جیڑی مینوں سب تو زیادہ خوشی ہے انہاں بچیاں دے پڑھن تو بعد او اے وے کہ انہاں دے صرف نام نال علامہ نہیں لکھیا ہویا انہاں صرف دستار نہیں بننی انہاں نے علم نو پڑھیا بھی اور میں کدی کسے مولوی تے اعتبار نہیں کیتا جنہ چر میں اس نو خود چیک نہ کرنا میں انہاں طالب علماں نو چیک کیتا ہے انہاں کو صرف اور ناو اور ترکیب اور عبارت تھوڑی جی سنی ہے میں کوئی ایڈا وڈا عالم نہیں مگر میں خوش ہویا کہ ماشاءاللہ اے بچے واقعتاً پڑھے ہوئے انہاں انجے دستار نہیں لئی پڑھے تو یہ بڑی خوش نصیبی ہوندی ہے کہ کسی دا بیٹا یا کسی خاندان میں کوئی عالم ہو
اور اگلی گل انہاں دے علم تو بعد انہاں دی ذمہ داری ہے کہ جو پڑھیا نے او دے اتے عمل بھی کرن اور انہوں اگے پھیلان. علم دین پڑھن دا مقصد ہی یہ ہوندا ہے کہ حضور دے دین دی ترویج و اشاعت کی تھی. اور انشاءاللہ میں انہاں علماء کے جڑے علماء نے نا کے درخواست کی تھی کہ آپ اجے اور پڑھو مزید اور پڑھو تواڈے اندر ایک صلاحیت ہے کہ تسی پڑھ سکتے ہو. انہاں حوصلہ ساریاں وچ نہیں ہوندا. اج ایسا فاسٹ دور آ گیا ہے کسے خطیب دیاں 4 تقریراں سن کے یا کتاباں دی تقریراں دیاں 4 تقریراں کر کے ہر کوئی وڈی ساری پگ بن کے علامہ بنیا بیٹھا. انہاں بیچاریاں نو نہ عقائد دی خبر ہوندی نہ اہل سنت دے نظریات دا علم ہوندا ہے. بس او سنی سنائی تے ایسے لوگ دین دا فائدہ کرن دی بجائے نقصان کرن. اور سنیاں وچ سب تو باڑے ہونے معذرت نال اہل سنت وچ زیادہ وہی نے جڑے پڑھے ہوئے جنہ درس نظامی دی تکمیل ہی نہیں کیتی. کوئی 4 کتاباں سن پڑھ لیاں تے مسجد وچ کھلو کے جاؤ. تو ایسے میرے وجہ سے کام علم بندیاں نوں اے چاہیے کہ پھر اگے نہ لگن پیچھے لگ. تو انہاں دی ذمہ داری ہے کہ بچے اجے اور پڑھو. اور جڑے اسی علاقے والے ہیں ساڈا ہی یہ ذمہ داری ہے کہ جڑے لوگ صحیح دین دا علم تے اپنیاں زندگیاں لگا دیں انہاں دی خدمت کریے. اے نہ ویکھیے اے مستریاں دا چھوڑ ہے تو اے نسی کی سمجھیے بلال بھی حبشیاں دے ہی چھوڑا پر جدو قدردانہ کوڑایا ہے سائیاں کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیتا. اور حضرت عمر بن خطاب دے سامنے قطار لگی اسی لوگاں دی تو حضرت بلال بھی قطار اچ لگے تو آپ اٹھ کے لگے گئے تے قطار بھی چوکڑ لیا عرض کی تھی کہ تسی ساڑے سردار ہو. حضرت عمر نے حضرت بلال نو اپنا سردار آگیا. تو اے ذات پات دی گل نہیں ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء. جدو علم کسے دے اندر آ جائے تو او دی ذات نہیں او دا علم ویکھیا جائے. اندے اتے قرآن کریم نے واضح ارشاد فرما دیتا ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. ساڑھے اتھے قریب ایک ملک ہے پہلے وہ ساڑھے ملک دے حصہ ہوندہ سی ایک قدر دی گل دسنا اگلے لوگ مولویاں دی کڈی قدر کرتے ہیں. اس زمانے وچ کسے ہن جی میں ساڑھے کسے بندے دے نام نال ڈی ایس پی ڈی پی او پروفیسر ڈاکٹر لکھیا ہوئے نا تے سمجھا جاندہ ہے کہ بڑا بندہ ہے. اس زمانے وچ جی دے نام نال مولوی لکھیا ہوئے سمجھا جاندہ ہے معاشرے وچ بڑا اور پڑھیا لکھیا. یہ تبدیلی انگریز دور تو بعد آئی. تو حضرت عرض ایسی کے علاقہ ہے افغانستان دے اندر ایک شہر ہے ہرات. ہرات علماء اہل سنت اور صوفیاء دا گاڑے جمیں ملتان ہے. اس طرح ہرات علماء اور صوفیاء دا گڑ سی. اس دی آب و ہوا
اس دی محلے وقوع اتنا خوبصورت سی کہ اتھے صوفیاء اور علماء دا دل لگدا سی. اتھے ایک بادشاہ دا زمانہ آیا، سلطان غیاث الدین محمد غوری، اے شہاب الدین غوری دے وڈے برا سی. میں کچھ ہسٹری پڑھن دا شوق رکھنا تو اس طرح دی چیزاں پڑھدا رہنا. ہن بڑا آسان ہو گیا پڑھنا بھی، ویسے تو اس دا شوق بھی رکھنا. زیادہ کو میں بڑا عالم نہیں مگر شوق رکھنا مختلف چیزاں پڑھنا. تو اس نے ایک مسجد بنائی. اگے بادشاہاں نوں مسجداں بنان دا شوق. تسی دلی دی شاہی مسجد دیکھ لو، تسی لاہور دی بادشاہی مسجد دیکھ لو، اور ہرات دی جامع مسجد ہرات دیکھ لو، بہت خوبصورت مسجد ہے. اگے اے شوق سی، بلکہ دنیا دی سب تو خوبصورت مسجد جڑی اندلس دے اندر ہے وہ ایک عورت نے بنائی ہے جنہ دا نام فاطمہ سی. جڑی مسجد نبوی شریف دا سٹرکچر اور ڈیزائن بنیا ہے نا، یہ دا زیادہ فن تعمیر دے نمونے اس مسجد تو متاثر ہو کے لے گئے. اسلامک فن تعمیر دا شاہکار ہے. مجھ بھوبڑے والے بھی بڑی سونی بنائی ہے، انہاں نے داد دے. ہاں جی ماشاءاللہ سونی بنائی نہیں. پھر اے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی کسی وچ طاقت ہوئے اللہ دے ذمہ داری بھی انہیں ہی لاندے. ہاں جی بس سونی بنائی. ایک ذوق ہوندا ہے. اس نے مسجد بڑی سونی بنائی. اجے بھی وہ مسجد ہے ہرات. میاں یوسف مبارک ہوئے تھے، تو بڑا قسمت والا ہے میرے، تو رب نے بڑا کام لیا ماشاءاللہ. اس بادشاہ نے جب مسجد بنا لئی تو بندیاں انہوں آکھیا کہ حضرت جدی وڈی تو مسجد تے سونی بنائی ہے، یہ دے وچ خطیب بھی کوئی ایڈا وڈا ہی ہونا چاہیے. جدو یہ گل ہوئی تو بادشاہ سی تو انہاں فرمایا کہ اس ویلے دنیا میں بڑا عالم کہڑا. وہ دور سی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد اور مسلکن اہل سنت دے شافعی مسلک نال تعلق. امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے بارے آندہ ہے کہ آپ فرما دے سن کہ قرآن پاک وچ 10 لاکھ مسائل 10 لاکھ مسائل قرآن دے اندر موجود ہیں. تو کسی نے اعتراض کی تاکہ ایسا کیوں ممکن ہے 10 لاکھ مسائل سنتے نہیں نظر آؤں. تو آپ نے انہیں بٹھایا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 10,000 مسائل بیان فرمایا. امام فخر الدین رازی جو آپ نے 10,000 مسائل بیان فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں الحمد پڑھا تو اس دی تفسیر کتنی بڑی ہوئی. جو آپ دی تفسیر ہے نا تفسیر کبیر، یہ خلاصہ ہے تفسیر کبیر دا. یہ اصل تفسیر کبیر نہیں، یہ خلاصہ بھی ویسے انہاں خود ہی کیتا سی مگر یہ اصل تفسیر نہیں. علماء نے انہاں کے درخواست کیتی سی کہ آپ نے جو تفسیر لکھی ہے یہ پڑھنی کسے نہیں، ان تھوڑا سمیٹو. تو پھر آپ نے اے مفاتیح الغیب دے نام تے تفسیر کبیر دے نام تو جو مشہور ہے اے تفسیر لکھی امام رازی رحمۃ اللہ. تو امام رازی چونکہ حسب نسب دے اعتبار نال بھی بڑے بڑے سے اور انہاں دے والد صاحب ایران دے اندر ایک شہر ہے رے، جس وجہ تو رازی آکھیا جاتا ہے. اس دی جامعہ مسجد خطیب سا اور بہت بڑے عالم سا. تو امام رازی دا نام آیا تو بادشاہ نے آپ دی طرف پیغام بھیجا
کہ آپ ساڑی مسجد دی خطابت قبول فرما، تو آپ نے انکار فرما دی کہ بھئی میں بادشاہ وادی مسجد خطیب نہیں ہوتا۔ آج کل بھی بندے نہیں کر دینا، فون کر کے آندھیں ساڑھے کو تقریر کر جاوے، میں کہ تُسی یہ تکلف بھی کیوں کیتا ہے، کسی کمی نہ کھنا آئے وہ آکے 10 جلدہ جہاں سنیا دیا تقریر کر جاوے، آپ فون آڑا بھی تُسائے میں شفقتی فرمائی، جی اس نے پیغام بھیجا بادشاہ سے، تو آپ نے فرمایا میں بادشاہ مادی مسجد ہیں جو میں نہیں پڑھاتا، ایسی تھی ٹھیک۔ بادشاہ علم دوست سی، اس نے لاؤ لشکر تیار کی تھا، تو امام راضی کو رہ چلا کہ سرکار تسی ساڑی مسجد تشریف لیا اور خطابت قبول فرماؤ، تو آپ نے پھر انکار کی۔ بادشاہ چونکہ اپنے نال بڑا لاؤ لشکر لے گیا سی، اس نے بادشاہ سیاستدان ہوندے نے، انہاں کو علم سیاست ہوندہ ہے، اس نے کہا جی سانوں کسے شک پایا ہے کہ وہ دا قبلہ دی سمت درست نہیں، جڑی مسجد تھا بڑھائی ہے تو اساں خرچہ بڑا کیتا ہے، بڑھ انی مہربانی چکر ہو بچال کے وہ دی قبلے دی سمت درست چکرہ ہوتے بڑھا جائے۔ انہاں کہا چلو اے میں بڑی گل من لئی، تو مورخین لکھ دیں کہ امام فخر الدین راضی جدو چل دے سال تو 300 طالب علم انہاں دی سواری دے نال چل جڑے نال چل دے بھی جان دے آئے تے نال پڑھ دے بھی پڑھان والے انہوں بھی بڑا شوق سی تے پڑھن والے انہوں بھی بڑا شوق، ہر فن دے طالب علم نال چل دے سال اور واری واری نال سواری اپنے استاد دی دے نال چل دے بھی جانا اور پڑھ دے بھی پڑھان والے بھی عجیب بادشاہ سن کہ وہ سواری تے بے کے بھی پڑھان دے، تو بادشاہ نے عرض کی تھی بجی ہے جڑے 300 طالب علم نے انہاں بھی نال لیا، یہ بھی چلن تے یہ بھی اتھے ساڈے کولے نہ دے سبقاں دا نقصان نہ ہو، تو استاد جنہوں پڑھان دا شوق ہوئے اساں خود ویکھیا وہ اس گل دا بڑا حریص ہوندا ہے کہ میرے طالب علماء دا سبق غصے نہ۔ بادشاہ نے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ملار لیا اسی سواریاں ہر شے دینے ہیں، یہ سبق انہوں نے نام غصہ تو حرات جانا ہے رہے تو انہوں نے سبق خراب ہو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے وہ تھے لے گئے، جب وہ تھے پہنچے تھے بادشاہ نے اپنے باورچی خانے حکم دی کہ جڑے طالب علم نے انہاں روز حلوہ کھوانا راتی طلبانو روز حلوہ کھوانا اور اچھے تو اچھا کھانا پکا کے کھوایا کروایا کدی حلوہ کدی رس گلے کدی گلاب جامن روز راتی کھیر حلوہ ملنا، وہ جدو انہوں نے اپنا معاہدے دے مطابق وقت گزار لیا تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ نے کیا کہ ایسی جانا ہے، بادشاہ نے کیا جی ٹھیک ہے پر اپنے طالب علماء کو پوچھو، تو آپ نے فرمایا ہم بھئی بچوں چلیے، انہوں نے کہا استاد جی پڑھنے ایتھے بڑا مزہ ہے، ایتھے ہی پڑھو ایتھے ہی پڑھاؤ تے آپ بھی ایتھے ہی رہو، اور کچھ وقت گزارن دی وجہ تو ہرات دی آب و ہوا امام راضی نو بڑی پسند ہے، اور آپ پھر اس مسجد وچتا حیات خطیب رہے اور بادشاہ انہاں دا سارا خرچہ اٹھا طالب علماء دا مسجد دا انہاں دے گھر دا، آج بھی ہرات دے اندر امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ قبر شریف اور امام راضی او مفسر قرآن نے کہ اگر مشکلات القرآن دے اندر کسی وقت آپ کو کسی جگہ سے سمجھ نہ آیا تو خود صاحب قرآن انہاں دی رہنمائی خواب اچ فرما دے کہ راضی دا مطلب ہے تو علماء دی قدر کرنی اور علماء دی رسپیکٹ کرنی اس زمانے میں مفقود ہو گئی،
لوگ علماء دی قدر نہیں کرتے. میں دے وچ یہ آبزرویشن اپنی کرنا ہونا کہ کچھ ساڈی غلطی تے کچھ سجنا دے واتے. علماء نہ رہے تے منن والے اونج منن والے نہ رہے. علماء نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی اور جو انہاں نوں منن والے آئے جو مقتدی آئے وہ اپنے فرائض تو غافل ہو گئے. تو اگر ہن بھی کوئی عالم اپنے توکل نو اللہ دی طرف پھیر دے تو امام تاج الدین طبقات الشافیہ دے اندر فرماندے کہ میں اپنی 57 سالہ زندگی اس ویلے جدو لکھیا انہاں دی 57 سال زندگی ہو گئی کہ میں اپنی 57 سالہ زندگی جو ویکھیا ہے میں جس کام دا بھی بھروسہ رب تو علاوہ کسی تے کیتا ہے خراب ہویا. جس کام دا بھی بھروسہ میں رب تے کیتا ہے میں او دے کامیاب ٹھہریا. علماء نو چاہیے کہ بھروسہ اپنے رب تے کرن توکل اللہ تے کرن اور جدو متوکل بندہ ہو جائے تو اللہ فرماندے میں او دے واسطے کافی ہو جاتی. عالم دین نو متوکل نہیں ہونا تے اور کس بندے توکل کرنا ہے. اور دوسری میں یہ آکھاں گا بچیاں اپنے بالخصوص چونکہ انہاں دی عمر آ گئی ہے انہاں نو ہی کہہ رہے ہیں ہوری کسے نہیں کہہ رہے ہیں باقی سن رہے ہیں سبحان اللہ کہ جڑے مولوی پارٹیاں بناندے کسے مولوی دی پارٹی وچ نہ جائے. رسول اللہ دی اسی پارٹی رسول اللہ دی اسی جماعت اسی رسول اللہ دے نال اور اس بر صغیر پاک و ہند وچ رب دا بڑا فضل ہے جڑا اعلی حضرت پیدا ہویا. ساڈے واسطے اعلی حضرت کافی اور رسول اللہ ساڈے واسطے اللہ کافی. اے پارٹیاں دھڑے اہل سنت نو تقسیم در تقسیم کر کے انہاں نے اہل سنت نو کمزور کر دیا. اس دی مثال ایک پیش کرنا ہوں آج کل کہ ساڈی قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیتا ہے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت. اتھو پاس ہو گیا ہون اس نو ایوان بالا تو منظوری چاہیے مگر اس بل دے مخالف روافظ اے دے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ایسی بل منظور نہیں ہون دینا. خاکم بدہن لگتا ہے انجے کیوں نہ کامیاب ہونا. اس دی وجہ ہے کہ سنی مولوی آپس سے لڑنے بیزی نے اور مصروف نے پیر بھی تے مولوی بھی بیزی نے ایک دوجے نو نیویاں کرنا. کسے بندے آواز نہیں اٹھانی دیکھ لیں کوئی ایک دو ہونگے چیخ چوخ کے چپ کر جانگے لیکن نہ یہ دیتے سنیاں دا اتفاق ہوئے نہ سنیے دے اتے بیٹھن نہ اکٹھے ہونگے اور نہ یہ نبی پاور شو ہوئے گی. اور جتنے پیر خانے اتنے رنگ جتنے مدرسے اتنیاں سوچاں تے اتنے فکر جتنے مولوی انیاں اصطلاحات. تو بھائی صاحب 43 سال میں کسے مولوی نو اپنا راہبر نہیں مانے نہ میں کسے مولوی دی جماعت شامل ہویا. میرا راہبر مولویاں وچوں امام محمد رضا اور میں رسول اللہ دا امتی ہوں میں اہل سنت میں حنفی ہوں میں ماتریدی ہوں میں چشتی ہوں اور میں نو کنیاں نسبتاں چاہی دیا نو رکھا میں جاؤں بھائی صاحب. تو میں یہ عرض کرا اپنے ذہن وچ کسے اپنے دوست بیلی یا جیڑے کسے عالم نو تسی سمجھو کہ اے مخلص ہے اور
چپ کر کے دین دا کام پہ کردا ہے، او دے کول بیٹھ کے او دے کولوں پوچھ لو بھائی ساڈی ڈیوٹی کی ہونی چاہیے ہے، جیڑی ڈیوٹی لگے او دے اوتے خود بھی غور و فکر کرنا۔ ہن ماشاءاللہ تسی آپ عالم ہو، غور و فکر کر کے اس ڈیوٹی نو شروع کر لینا اور مڑ سجے کھبے نہ ویکھنا، اپنی ڈیوٹی کر دے جان۔ جتنا چر زندگی رہی ایک ٹارگٹ رکھ کے انہوں اچیو کرن دی کوشش کر دے رہنا، جنی خدمت کرو گے او دے وچ جتنا وقت صرف کرو گے اللہ تو آنو دیاں برکتاں نال نوازے۔ میری نصیحت وصیت میرا سبق میرا علم میرا نالج جو میرے ذہن چاہے پتر میں تو آنو دس میں نے لگتا کہ اے جڑے دھڑے نے اور اے جڑیاں اصطلاحات نے، جویں کہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب زیدہ شرف ہو، آپ پہ فرمان دے آئے با لفظ بدل لین نال بندہ نکا نہیں ہوتا۔ انی کو گل یہ ہے جب میں کو دس سے بشاہ جی تو ساں لفظ غلط بولیا ہے تو میں بدل لما تے کی ہو جانا تے جب میں ہوں دا رسا چھیک لما با میں بول چھڑیا ہونے وہی ہے تو پھر خرابی پیدا ہوں۔ تو اس وقت بندے دی انا آڑے آندی ہے اور زد آڑے آندی ہے۔ میں آپ دے سامنے مثلا ایک جملہ بولنا کہ اے اللہ اگر تقریر دے دوران میرے کوڑوں کوئی لفظ ایسا نکڑیا ہوئے جڑا شرع شریف کے مطابق نہ ہوئے تو میرے مالک میں معاف کری، میں اللہ دی بارگاہ توبہ کرنا۔ ٹھیک ہے تو میں ہون نکا ہو گیا، میں اڈا ہی ہوں تو اسی توڑے جو کسے بندے بھی نہیں آکھنا ہون بھائی اگے تے ہو رہا ہے تے اسی اور بھائی صاحب جو بندہ ہوندہ ہے وہ ریا رہندہ ہے، وہ نہیں بدلدا۔ عزت اللہ عطا کرتا ہے، غلطی من لینا، بلکہ بعد علماء نے لکھا ہے کہ ایک کہنا کسے سوال تے کہ میں نہیں جاندہ نصف علم، یعنی اگر کوئی بندہ توڑے دے سوال کردہ ہے اور تسی کہندے ہو کہ بھائی اے میں نہیں جاندہ تو اے نصف علم ہے۔ آپ نو حیرت ہوئے گی کہ پاکستان دے اندر سب تو زیادہ ہاتھ بن کے نماز پڑھنے والے بندے جڑے صحابہ اور اہل بیت رو منن والے، لیکن حکومت انہاں دی نہیں ہوتی۔ میں اگے تو اندس ہے میں تاریخ دا ایک ادنا جا طالب علم شوق تو پڑھنا تباں کسی طرف بندے دا لگاؤ ہوندہ ہے۔ میں پڑھ رہا سا ایک جگہ تے کہ جدو ہلاکو خان نے بغداد تے حملہ کیتا ہے ادو بھی ساڑھے سنی مولوی اس لڑائی دے باوجود بھی فوجاں باہر آ گئی سن تے او جھگڑا کر دے پہ ہے، مناظرہ کر دے پہ ہے، آپس وچ مناظرہ کر دے پہ ہے، مسئلہ آنجے کیا آنجے فلاں ہے باہر ہلاکو خان تے جدو وہ اندر واڑیا ہے اس کوئی نہیں پوچھیا بے تسی دو میں ایک مناظرہ کیڑی گلتے پہ کر دیا اس دوہاں گھران ٹپا چھڑے۔ تو اس تقسیم نو اگر روک نہ ہو نہ سکتے سنیاں دی تو کم از کم اندے تو دور ضرور رویا کر، کیونکہ اس تقسیم دا سان سنیاں کوئی فائدہ نہیں۔ اے مولویاں دیاں تے پیران دیاں اپنیاں گیماں آپ انہاں دے کو رولے جنہاں انہاں سنیاں دے رولے بنا چھڑیا ہے اور اہل سنت دی تقسیم ہو۔ جدو کوئی چیز تقسیم ہوندی جائے وہ کمزور ہوندی جائے، جدو کوئی چیز جمع ہوندی جائے وہ تو کوئی چیز مضبوط ہوندی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوط بنو تقسیم نہ ہو۔ تو حضرات محترم عزیزان محترم ساتھی اور سنگیوں، اے میرے بچیاں نے دین پڑھیا ہے، انہاں دے گھر والے مبارک ہو کہ اے ماشاءاللہ دو میں انج پڑھے نے باغاں پڑھان آڑے
ہاں جی، یہ صرف نماز تے جمعے والے نہیں، یہ اگاں پڑھان والے، اور میں انہاں نے یہی ڈیوٹی لائی سی، تجویز دیتی سی انہاں نے کہ تسی مطلب طالب علم ہن نو عالم ہو گئے ہو تے اس علم نو اگے پھیلاؤ، اس دی ضرورت ہے کہ آپ عالم بنے ہو تو ہن معلم بنو، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، چنگا ہوئے جیڑا آپ پڑھے اور پھر اس نو اگے پھیلائے۔ تو آپ احباب نال انشاءاللہ اسی معاونت بھی کرانگے، رل کے چلانگے، اور انشاءاللہ حضور دے دین نو ترقیاں نصیب، مگر اجے تسی اور پڑھو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب احباب دی جو نیک خواہشات نے انہاں واسطے اللہ انہاں پورا۔ تو عزیزو میں دوبارہ بارے دیگر آکھاں گا سارے دوستانوں کہ علماء دی قدر کریں۔ یہ عرض کر رہا سا کہ ماشاءاللہ توڑا پیڑ جڑا ہے وہ بڑا ہون تسی مہربانی کریا ہے، اوہ مستریاں دیا چھوڑا انج نہ آکھیا ہے، کیونکہ انج ہون تو نہ آکھیا گناہ ہونا، کیونکہ علماء دی توہین اگر عالم سمجھ کے کریے تے کفر ہے، لہذا ہون اے توڑے تو دین دی وجہ تو افضل ہو گئے، بٹیاں تمہیں، تارنا تمہیں، کھرلاں تمہیں، چودریاں تمہیں، اے افضل ہو گئے نا، کیونکہ انہاں دے سینے حضور دے دین دے علم نال منور ہو گئے اور روشن۔ تو ہون اے سان مان لینا چاہیے دے بے ساڑھے نالو افضل ہو گئے، جڑے انہوں اللہ فضیلت دیتی ہوئے، ان مان جانا بھی بڑا کمال ہوندہ ہے، وہاں جی یہ فضیلت ہے۔ کچھ بندیاں دے اندر یہ آزمہ بھی نہیں ہوندہ باقی سے فضیلت آڑے مان لئی، بھائی فضیلت آڑا یہ حضم نہیں ہوندہ، بڑا مسئلہ ہے اس کا۔ نبی پاک سرکار فرماندے نے کہ انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل۔ ابو بکر نو حضور نے فرمایا سی کہ ابو بکر فضیلت والے دی فضیلت نو او مندہ ہے جن دے ویچ کچھ آپ فضیلت دی کنی ہوئے۔ آپ نے سمجھ آگی بس، تو اے مہربانی کریا ہے کہ انہ دی فضیلت نو تسلیم کرو، اور تو انت میں نے مان لینا چاہیے کہ انہ نو اللہ نے فضیلت بخش، اور کوئی انسان نسل دے اعتبار نال چھوٹا بڑا نہیں ہوندہ۔ اگر کوئی سید ان پڑھے تو نسب دے اعتبار نال تے وہ سید فضیلت والا ہے، لیکن علم دے اعتبار نال اے او دے تو زیادہ فضیلت والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس بہت بڑے مفسر قرآن نے، اور قرآن کریم دی پہلی تفسیر انہاں دی طرف ہی منسوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضرت زید دے شاگرد تھے، تو ایک مرتبہ پڑھن گئے تھے، دروازہ بند سی تھے، دروازے اگلی بیٹھے، تو جدو حضرت زید نے ملاقات فرمائی، حضرت عباس نے اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے ہاتھ میں بہت ساتھ عبداللہ ابن عباس، اور انہوں نے سواری دے نال چل دے سن، وہ سواری تو اندے سن تو نال چل دے سن، تو حضور دی نسبی شرف اور نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس کو سی، لیکن علم دا شرف حضرت زید بن ثابت کو، تو شرف علم نو فضیلت حاصل۔ تو آئے عزیزوں اور ساتھیوں، آپ گاؤں والے اس اعتبار نال بھی برکت والے ہو گئے ہو کہ جس پنڈ وچ عالم دین ہوئے، اللہ اس پنڈ وچ اس بستی وچ رحمت نازل کرا۔ اور اگر کسی پنڈ والے کسی عالم نال بدتمیزی کرن تو علماء نے کتاباں وچ لکھے کہ امام بخاری اپنے پنڈ رہندے سن تو اہل بخارا نے انہاں نال بدتمیزی کیتی اور وہ تو چلے گئے، اس تو بعد بخارا وچ آج تک وہ رونق نہیں۔ اے علماء نے لکھا کہ بخارا وچ او دوبارہ رونقاں آباد ہی نہیں ہوئیاں،
اتھو ایک اللہ دے دین دے عالم ناراض ہو کے حضرت مولانا بہت بڑے عالم نے جنہ مسنوی شریف لکھی، مولانا رومی رحمت اللہ، آپ اتنے بڑے صوفی نے کہ جس شخصیت نو شاعری یورپ سب تو زیادہ پڑھیا جاتا ہے وہ آپ دی شخصیت، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ۔ حضرت آپ جدو اپنے شہر چو ناراض ہو کے چلے گئے کونیاں دے کونیاں آج بھی آباد ہے، مگر انہاں دا شہر آج بھی آباد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہاں نے انہاں نال بدتمیزی کی تھی اور انہاں ناراض کی۔ اب عالم دین نو ناراض نہیں کرنا چاہیے، انہاں نو راضی رکھنا چاہیے، کیونکہ اے عالم دین دی عزت نہیں، اصل وچ اے عزت اس سونے محبوب دیئے جنیاں حدیثاں دا علم انہاں دے سینے وچ آ گیا، اصل اے پیار انہاں ہیں جی۔ مولانا روم لکھتے نے کہ بلبل جڑی ہے، بلبل ان کسی آکھیا با تو پھول دی عاشق، اس آکھیا نا پھول دی نہیں، جدی خوشبو پھولی چوان دی عاشق تے میں ان دی ہیں دے کڑتاں با نہیں ہیں دے جو خوشبو آن، ایسا مسنوی شریف وچ۔ تو حضرت صاحب انہاں بچو رسول اللہ دے دین دی خوشبو پھیل، سچے سچے علماء دی قدر کرے، انہاں نال محبت رکھیا کرو۔ میں اے محسوس کیتا ہے جیڑا بندہ حضور نال محبت کردہ ہوئے گا وہ دی ایک نشانی یہ بھی ہوئے گی کہ حضور دے دین دے عالمہ نال محبت کرا، علماء نال محبت کرا۔ جیڑا بندہ حضور نال محبت کردہ ہوئے گا وہ آل رسول نال محبت کرا، یہ علامات ہوئی ہیں۔ تو حضرت صاحب بندہ فقیر نے اپنی زندگی وچ ہمیشہ اس چیز نو محسوس کیتا ہے کہ میں ہمیشہ علماء نال محبت کرنا، علماء نال قدر دی نگاہ نال پیش ہونا، ساڑھے نہ بڑی شفقت فرمان دے، ساڑھے واسطے بھی نعمت نے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء نو برکتہ نصیب فرمائے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرمان نے بڑے علم تے ودی مغروری عقل بھی گیا دلوں بھلا را ہدایت واڑا کچھ نفع نہ کیتا سر حاصل ہوئے یہ سر دتیا سر حاصل ہوئے تے سودا ہارنا تو محبت والے کوئی راہ پر لے کے سوا ہو بڑی بازار محبت والے کوئی راہ پر لے کے سوا ہو۔ بھائی صاحب راہ بر مطلب
استاد عالم اے ان ہونا چاہیے جڑا آپ سواں ہوئے پنجابی زبان میں سواں لفظ دریا دے کنارے تے بولیا جاتا ہے جڑی دریا دے کنارے لوگ رہندے انہاں تو پوچھئے نا بھائی دریا لگنا ہے تو آندے نے میں نہیں سواں اللہ کی ہوندا ہوئی دریا فلانا بندہ سواں ہے اون دے تو پوچھ اون پھر سدی دے تو آندا ایتھوں انج لنگو تو انج ہو جاوے تسی پار ہو جانا اون سواں کیوں سدے کیونکہ جدوں دریا سکا ہا اس لے اس لٹھایا ایتھوں دریا اونچا ہے تے ایتھوں نیواں ایندا تھلا اون کدی والے سواں سدے تو چونکہ شورکوٹ بھی دریا دے کنارے نہ اس واسطے آپ دی شاعری وچ لفظ آیا ہے کہ وڑی بازار محبت والے کوئی راہ بر لے کے سواں ہوں تے جے بندے دریاؤں لنگنا ہوئے تے پوچھے ہوندے تھے جیڑا آن سواں ہوئے تو اس آکھنا کا لگ جا باویں اگو ڈوب جائے مار جائے ٹھاننے چ پے تو یہ فرق ہے اس واسطے بابے آدھے نے بھئی اس بازار بھی کوئی راہبر سواں ہونا چاہیے اور ایک نالے بھی بجیڑے راہ تے سواں لائے ان دیتے لگنا نہیں چاہیے جے پوچھ بندے بڑے عجیب نے وہ دو ترائے سواں اکٹھے کر کے انہاں تو پوچھ کے تے کرتے موڑا اپنی موڑا بٹ ہی کیوں نہ دس ہے پر کوئی ساڑھے بھی تے کہتے ہیں ہے نا ایتھو لگا موڑ وجلے سان کھوپے ماں کر دیں وہ سان پیشاں چھ گیا اسی مار گیا سمجھ آئیے بات تو جو سوئے تو پوچھے تو انہوں دی مانو نا موڑ دو تو پوچھ کے موڑ بھی آنے جاننے آئی بھائی صاحب تو فقیر عرض کرے گا آپ کی خدمت ویچ کہ آپ سارے بھائی جے کسے اتر اللہ سونا تے زہین دیتا ہوئے اپنے آصف سعید آرتی وہ بھی عالم بڑا اے سفر رکنا نہیں چاہیے اپنے پترانو عالم دین بناؤ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ دا بیٹا عالم دین ہو جائے تواڈی نجات دا سبب بن جائے گا پتر عالم ہوئے تے ابے دی بخشش ہو جائے اس سگل سے پیدا بیٹا عالم دین مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ آل سنت بہت بڑے انہوں نے شوگر دی مرض لاہور انہوں نے تقریر کرنا ماشاءاللہ بڑے قابل فخر عالم دین سن حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب مجھ شوگر دے مریض ہے تو انہوں نے پیشاب بار تو لاہور پہ جاندے آئے تو راہ بچ آکھن گڈی کھڑا پیشاب کر موڑا آکھن گڈی کھڑا پیشاب کر ڈرائیور تو کچھ دن والا اور کی نہ رہے گی وہ سکھے جی دو پیشاب اور کر اپڑ جا میں پوچھنا کنہ کو بات رہے گی تو آندھے دو شیر اور پڑھ ہاں جی تو اے بھائی پیارے ساتھنے دا بیلیو اور عزیزو علماء زمین تے اللہ دی حجت اور دلیل نے اللہ تعالی رب تعالی انہ دے وجود نال زمین نزیلت بخشت بیلیو علماء دی عزت کریا کرو اور انہ دا احترام کرام امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم سے امام ابو یوسف امام اعظم رحمت اللہ علیہ دے شاگرد آپ دیڑا فالودہ کھاندے سن ایک دن بادشاہ نے انہوں نے کھاندیاں بیکھیا تو اس میں بادشاہ تاریخ میں موجود ہے اس نے اعتراف کیتا سی کہ جیڑا ایک کھارے نے سانوی نصیب نہیں ہوندہ ایڈا مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ دے علماء کو اللہ پاک بڑیاں نعمتاں نال نواز ہے عالم دین دی پرسنالٹی دی شخصیت سارے تو اچھی ہونی چاہیے
عالم دین دے کپڑے، عالم دین دی جُتی، اے شہانہ ہونا۔ حضور غوث پاک سرکار ایک باری بہجت الاسرار وچ لکھے، آپ بازار گئے تو آپ نے اپنے واسطے کپڑا خریدا، تو بادشاہ بھی ہوتے جدو آپ نے کپڑا ساریاں تو قیمتی خریدیا تو اسا کیا وجہ درویش آپ آنے تو بادشاہ کیڑے پانے، یعنی اتنا قیمتی کپڑا حضور غوث پاک استعمال فرمانے کہ بادشاہ نو خلیفہ صاحب نو کہنا پیا بجے درویش ایڈا چنگا پہ پاندے تے دسو بادشاہ کیڑا پائے۔ اگے بزرگاں لکھے ہے کتاب وچ کہ اونے کل چک او دا درد نہ جا بڑی ڈاڈی، تو انہوں بزرگاں آکھیا بھئی یہ گستاخی کریے علماء دی تے انج ہوتا ہے، اس بندے نے اللہ تعالیٰ ذلیل کردا ہے جڑا علماء دی گستاخی کردا اور انہاں دی عزت نہیں کردا اور انہاں دا احترام نہیں کردا۔ تو ساتھیو ہمیشہ علماء دی عزت اور احترام کرے۔ بڑے پنڈ نو ماشاءاللہ شرف مل گیا، بھوبڑے والے آؤ ہون تے بھوبڑے شریف آکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ میں نے کوئی نہ پتا تے انج وجواں شریف تے بھوبڑا شریف جی بابا جی جی بابا جی میری یہ گل سن، یہ گل میں مان لئی انج وجواں شریف تے بھوبڑا شریف ایڈا ٹھو شریف ہوندے نہیں، ٹائم لگنا تے میں تے بیان نہ شریف ہو گیا۔ اگے میرے علم وچ یہ گل نہیں سی جڑی آپ نے بیان فرمائی ہے، تو اضافہ ہو گیا تے کسے بھی پنڈ وچ کوئی برائی نہیں ہوتی، نہ کسے پنڈ وچ کوئی خرابی ہوتی ہے، ہر جگہ تے بدے مختلف قسمہ دے ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف آئے تو امام مالک نال انہاں دی ملاقات، شکل تو نہ جان دے نام تو واقف ایک دوسرے، آپ نے فرمایا امام صاحب من این انت، کتھو؟ تو آپ نے فرمایا من الکوفہ، میں کوفہ۔ انہوں نے فرمایا الکوفی لا یوفی، کوفے والے وفادار نہیں ہوتے، کیونکہ امام علی پاک انہوں نے بھی شہید کیتا، اور امام حسین نے شہید کیتا، وہ تے وفادار ہی نہیں، اور اگو کوئی عام بندہ تھا ہاں نا، اگو بھی امام اعظم آیا جنہاں نو اللہ پاک نے ذہانت گفٹ دی تھی، انہاں قرآن پاک دی آیت پڑھی کیونکہ وہ مدینے دے رہن والے امام مالک، تو آپ نے فرمایا کہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ وَمِنَ الْأَعْرَابِ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا۔ تو حضرت آپ دے بارے کی فرمائی، انہوں نے پھر سمجھ آگئی بھائی اس بندے میری پکڑ کر لی، ایک بندہ جانی جانی، یعنی آپ نے دسیا مدینے کچھ بندے ایسے جڑے منافقت ہوتے بڑے شدید، تو کیا سارے اہل مدینہ یقیناً نہیں، تو اگر کوفے وچ کچھ بے وفا نے تو سارے کوفے والے بھی بے وفا نہیں، یقیناً کوفے وچ بھی اچھے لوگ ہیں۔ تو ایسے ہی ہر شہر دے اندر، ہر پنڈ دے اندر کچھ لوگ اچھے نہیں ہوندے اور کچھ لوگ یقیناً اچھے ہوندے، تو سانو اچھا نہ ویکھنا چاہیے۔ اللہ دی سنت ہے کہ اس ابو جہل نو نہیں ویکھیا، اس عتبہ نہیں ویکھیا، اس محبوب نو ویکھ کے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا، کہ اللہ نے اس بستی دے برے لوگاں نہیں اچھے لوگاں ویکھ کے تو اس شہر نال محبت کیا۔ تو کسی بھی بستی وچ اگر کوئی اللہ دا پیارا بسدا ہوئے تو یقیناً انہاں دے فیضان اور شرافت اس علاقے دے لوگاں حاصل ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ تو ادھے اتے کوئی ماشاءاللہ دو رائے نہیں، اگر کوئی بزرگ اللہ والے جس طرح بزرگ بیان فرما رہے ہیں اور یقیناً ہیں، میں انہاں دا نام سنیا سی لیکن میں یاد نہیں سی،
تے یقیناً جس جگہ تے بھی اللہ دا ولی مدفون ہوئے قرآن پاک چاہتا ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو جل تھے اللہ والیاں دیا قبراں، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جبل ابو قبیس اور حتیم دے درمیان 500 انبیاء دیا اتھے انبیاء دیا قبراں اللہ اپنے نبیان و آخری عمر چوتھے بلا لیندہ سی کہ تسی میرے گھر آ جاؤ تے ایک مزے تبلیغ تسا بڑی کر میں راضی ہو گیا ہونا تے راضی جنہ تے ہوگئے انہوں نے اللہ اپنے گھر بلا لے بھائی دعا پڑھ ہو گیا یار مصطفیٰ جان رحمت پیلا شمع بز میں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد راحت پیلا پڑھئے مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں مجھ سے خدمتی کے قدسی کہیں